میرب جو ہے مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگتا ہے کہ آپ نے ابھی ذکر بھی کیا، لیکن میرب کے کیریکٹر کو جس طرح آپ نے لکھا ہے نا کہ اس کا کانفلکٹ لڑکی کا ہمیں نظر آتا ہے، اور مجھے لگتا ہے بہت سی لڑکیاں شاید اس بات سے کنیکٹ کر پا رہی ہوں کہ، اور کبھی کبھی مجھے لگتا ہے یہ بالکل ایک نارمل ڈے ٹو ڈے چیز میں بھی آ جاتی ہے، آپ کی ایگو ورسز آپ کا دل، کہ کہیں سے کسی دوسرے سے غلطی ہو گئی تو آپ معاف کرنا چاہتے ہیں یا آپ انیشیٹو لینا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو اپنی ایگو اور اپنا سٹانس یاد آتا ہے تو آپ پیچھے ہو جاتے ہیں. تو میرب کے ساتھ بھی مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے. ایسا ہے، میں وہی کہہ رہی ہوں نا بار بار کہ اس کا جو دکھ ہے وہ آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ایگو میں آ گیا ہے، لیکن ایگو ناٹ ان بیڈ سینس، وہ پگھلتی ہے بالکل. پھر اس کو یاد آتا ہے کہ نہیں میں نے تو سٹانس لیا ہوا ہے، میں تو گیون نہیں کر سکتی، میرے ساتھ تو زیادتی ہوئی تھی. بالکل ایسا ہے. یہ جو آپ نے بڑا اچھا خوبصورت بیلنس کیا. اچھا اگر رابعہ مجھے ایک بات سکھائی گئی تھی کہ دیکھیں سیدھی لائن تو موت کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، زگ زیگی ہوتی ہے تو آپ کا دل چلتا رہتا ہے. تو اگر سیدھی لائن یا صرف رومانس دکھاؤں یا صرف نفرت دکھاؤں یا صرف محبت دکھاؤں یا کچھ بھی ایسے، تو وہ چیز مر جائے گی. کتنا دیکھیں گے آپ کو ایسے لے کے جانا ہے پھر نیچے آنا ہے ایسے، تو وہ ان کے محبت کے سین بھی آتے ہیں تو اس میں بھی وہ اور مجھے لو اٹ، مجھے بہت مزہ آتا ہے آپ کا وہ مجھے ہاں. اچھا اس کے بعد میں نے سین دیکھا سیریسلی، آپ کے میسج کے بعد میں دیکھا کیا ہوا ہے، میرے میسج کے بعد میں نے بعد میں دیکھا. میں ہنس کے جو بیڈ والا سین ہے، میں بیٹھی ہوئی تھی، میں اتنی تھکی ہوئی تھی، میں نے ریویو میں ہی بولا، بٹ میں نے وہ سین دیکھا تو میں ہنسی جا رہی تھی اور میری تھکن ایک دم سے سب نہ چلی گئی. تو مجھے اچھا لگا، مجھے لگتا ہے میرب کی اس چیز سے بہت سی لڑکیاں کنیکٹ کر رہی ہوں گی. بالکل بالکل. اچھا اس نے گیو اپ نہیں کیا، مجھے پتہ نہیں کیوں اس کی یہ چیز اچھی لگ رہی ہے میرب کی، پیار میں بھی پڑ رہی ہے کچھ بھی، لیکن اس نے گیو اپ نہیں کیا. اس نے اپنے اوپر جو چیز بیتی وہ محسوس کروانا چاہتی ہے سب کو کہ دیکھو میرے اوپر کیا بیتی، تم لوگوں کو محسوس کرنا چاہیے، ہر جگہ پہ تم لوگوں کو محسوس ہونا چاہیے میرے ساتھ کیا ہوا. میں نہیں چھوڑوں گی، میرے ساتھ تو اب آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے گا. بٹ مجھے یہ بتائیں کہ میرب کی جیت کیوں نہیں ہوتی، ہر بار مرتسم کیوں جیت جاتا ہے؟ مجھے یہ تھوڑا سا شکوہ ہے کہ جو بھی کہانی کا وہ ٹرن ہوتا ہے نا تو مرتسم جیت کے نکلتے ہیں. اب مجھے لگ رہا ہے کچھ زیادہ ہی آپ کی لائکنیس بڑھ گئی تھی مرتسم کے لیے لکھتے لکھتے. I really love my heroes. I mean اگر ہیرو ایسا نہیں ہوگا تو محبت کیسے ہوگی؟ رابعہ جو بھی ہم لوگوں کی باتیں ہوں، ان دی اینڈ میں کہوں گی میرے لیے جب محبت کا فیکٹر آتا ہے نا تو پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. پھر غصہ یہ وہ جو بھی میرب کا بھی جو بھی آگے چل کے ہوگا، جب محبت ہوتی ہے نا انسان کو پھر انسان ہر چیز معاف کرتا ہے. صحیح بات ہے بالکل. اگر اتنی محبت میں، اگر آپ کی محبت میں اتنی وصیت نہیں ہے تو وہ محبت تو کسی کام کی نہیں ہے نا. آپ کی محبت میں اتنی ہو کہ آپ نے پھر ہر ظلم معاف کر دینا ہے کہ یار جب محبت ہو گئی تو اب کیا بچا، اب تو مطلب. لیکن ہاں جرنی ہے بہت ہے. مطلب ابھی وہ جو وہ میڈ والا واقعہ بھی ہوا تو مرتسم ہی جیتا نا، کہ مرتسم نے کہا کہ مجھے پتا تھا میں کیا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور اس طرح بھی وہ گاڑی میں سے بھی جو نکل کے جاتی ہے. اچھا آپ نے سراج صاحب سے بھی یہ سوال کیا تھا کہ اس نے ایکسپلین کیوں نہیں کیا کہ میں تنازع کی زمین ہے اس طرف مت جانا، وہ بھی. اور جب لڑکی والی بات بھی ہوتی تو وہ اس کو بتا سکتا تھا، اس نے ویٹ کیوں کیا پنچایت میں آئے وہ اس کو للکارے. آپ اگر ڈرامہ دیکھ رہے ہیں نا تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے اس کی پستول کی گولیاں نکال دی، اس کو اس پہ غصہ چل رہا ہے کہ یار تم یہ کیا حرکتیں کر رہی ہو، میں تمہیں بتا کر آیا تھا میرا گاؤں ہے میری عزت ہے کچھ مت کرنا، ٹھیک ہے. وہ اس کو شروع سے بتا کر آیا تھا، اب وہ اس کے بالکل خلاف جا رہی ہے، میں نہیں کہہ رہی تم میرا بدلہ لو. بھائی تمہیں ان لوگوں نے قید کر لیا تھا، تم میری بیوی ہو، میری عزت کا مسئلہ ہے، نہیں تم ایسے نہیں کر سکتے. تو مرتسم بھی ریئیکٹ کر رہا ہے. ہاں مرتسم نے یہ دیکھیں لکھتے ہوئے بھی اگر آپ میں اس کو نا تھوڑا سا ڈگمگا دیتی کہ ہاں یہ ہوگا وہ ہوگا تو کردار خراب ہو جاتا. ٹھیک ہے. آپ میرب کی جرنی بھی دیکھیں، آپ مرتسم کو بھی دیکھیں، وہ اپنی کردار سے ڈاؤن ہو جاتا کہ یہ بالکل ایسے کیوں ہو رہا ہے. اس کو ہے کہ بھائی تم نے اتنی ساری کرتی ہیں میں تمہیں کیوں ایکسپلین کروں. اب دیکھیں رابعہ اس کے لیے الگ سے سین نہیں بنا سکتی کہ جی دیکھیں یہ ہے اور یہ تو اسی لیے تو ہم آپ سے بات کر رہے ہیں نا، تاکہ کیونکہ یہ چیز مجھ جیسے بہت سے ویورز کو سمجھ نہیں تو یہ مجھے اچھا لگ رہا ہے. کیوں اب آپ کہہ رہی ہیں تو میں بھی سوچ رہی ہوں کہ ہاں مرتسم کو بھی تو غصہ چڑھا ہوگا کہ بھائی اس کا تو کچھ پتہ نہیں ہے کیا. ہاں بالکل، وہ اب اس کو بتانا ہی نہیں چاہ رہا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیونکہ تمہیں اگر کوئی چیز بتاؤ بھی تو تم اس کے الٹ ہی جاتی ہو. کہتے ہیں تمہیں کرنی تو اپنی مرضی ہے، تمہیں کیوں بتاؤں. یہ تو مجھے لگ رہا ہے جیسے وہ لائٹ نہیں آتی آنکھوں کے سامنے وہ کھل رہا ہے کہ او اچھا یہ تھا. اچھا میں آپ سراج کا جو ہے سراج صاحب کا انٹرویو لے رہی تھی تو میں نے کہا میں اس سوال کا جواب نا یہ دوں گی، مجھے پتا ہے میں دوں گی. وہ انہوں نے بھی بہت اچھا انٹرویو دیا، بہت اچھا. میں آپ کو ڈائریکٹر صاحب کی یہاں پہ بہت تعریف کرنا چاہوں گی کہ
رابعہ لکھتے ہوئے تو مطلب ہم لوگ ایسے, آپ میرا کبھی اسکرپٹ پڑھیں تو آپ کہیں گے نورا یہ تو تم نے کیا مٹھائی لکھ دیا ہے کیا, اتنا تو میں سینیریو لکھتی ہوں, میں اتنے ایموشنل لکھ دیتی ہوں, بار بار نوٹ میں میرے ہر اس کے سین کے نیچے نوٹ ہوتا ہے پلیز اس کو ایسے کیجیے گا پلیز اس کو, اور انہوں نے بہت اس کی لاج رکھی ہے. تو میں سراج صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. ہی نوز, انہوں نے, مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ بھی موویز دیکھ کے, رومانٹک موویز دیکھ کے ہم لوگ آگے بڑھے ہیں, تو انہوں نے بھی دیکھی ہے اور ان کو پتہ ہے کہ ایک گرینڈ اسکرپٹ ہے تو اس کو کیسے گرینڈ کیا جا سکتا ہے. تو انہوں نے انصاف کیا ہے اسکرپٹ کے, جو رومانٹک سین ہے ان کے ساتھ کچھ زیادہ ہی انصاف کر دیا ہے. بہت اچھا کیا, نہیں ہمیں کوئی شکوہ نہیں, مجھے تو بہت تو وہ چیز زیادہ محسوس بھی ہوئی, اور اگر محسوس ہوئی ہے تو بھائی پھر اچھی بھی لگی ہے. یہ بتائیں, اب یہ ایک کویشچن, یہ ڈسکشن ہے کیونکہ یہ بیچ میں آپ نے بھی بولا کہ جب محبت ہو جائے تو پھر ہر غلطی معاف کی جا سکتی ہے. میں بھی اس چیز پہ بلیو کرتی ہوں. مجھے بھی لگتا ہے کہ محبت ایک الٹیمیٹ چیز ہوتی ہے, اور اگر آپ کو مل جائے تو اس کی ویلیو کرنی چاہیے, اور اگر آنیسٹ اور جینوئن محبت ہو, بالکل اس کو گیو اپ نہیں کرنا چاہیے. بالکل آپ کی طرف جیسے مرتسم کی کیئر ہے, نظر آتی ہے ہمیں, حساس ہے وہ. لیکن بس میرب کو جب میں دیکھتی ہوں تو میرا ڈیلیما یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ وہ مرتسم کو ایکسیپٹ کر لے, اس کی محبت کا اقرار کرے جو اس کے دل میں, لیکن ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر میرب نے یہ کر لیا تو کیا ہم یہ میسج دیں گے لڑکیوں کو کہ بھائی تمہاری زبردستی ہے کہ شادی ہو جائے, زبردستی تمہاری جاب چھڑوا دیں, زبردستی تمہیں ایجوکیشن نہ دیں, یا زبردستی کچھ بھی کر لیں, 1 سال 1.5 سال بعد چیزیں ول ورک آؤٹ, تھنگز ول ورک آؤٹ, تو پھر ہم عورتوں کے ساتھ جو یہ زبردستی کی زیادتی ہو رہی ہے اس کو کیسے پھر ہم روکیں گے. اینڈ یہ میں کویشچن, یہ ڈسکشن ہے بیکاز یہ ایک پوائنٹ ہے جو مجھے خود بادر کرتا ہے, کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میرب مرتسم کے ساتھ ایکسیپٹ کر لے اس کو, لیکن یہ بھی مجھے سوال ہے. رابعہ, مجھے نہیں لگتا کہ تیرے بن نے کتنی زندگیاں سنواری ہیں یا آگے سنوارے گا, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میرے اپنے خاندان کی بات ہے, اور یہ میں بتا رہی ہوں, اگر وہ بھی دیکھ رہے ہیں تو بھلے دیکھیں. میری بہت اچھی کزن ہے, اس کی شادی, وہ ایکچولی اس سے تقریباً 10 یا 8 سال بڑا ہے, لیکن ہی از ویری لونگ, ویری ویری لونگ. وہ ایسا نہیں ہے, وہ مطلب وہ اس کو جو بھی چیز وہ سوچتی ہے وہ دلا دیتا ہے, لیکن اس نے شروع سے یہ پوائنٹ پکڑا کہ مجھے اس سے شادی نہیں کرنی. لڑکی نے اور اس نے, ہم ایسا اسٹینڈ نہیں لے سکتے, میں اپنے بابا سے اس طرح سے بات نہیں کر سکتی جس طرح سے اس نے کی. چلیں شادی ہو گئی, اس کے بعد بھی اس نے, لڑکی نے بالکل ایکسیپٹ نہیں کیا. ہم سے بیٹھتی تھی, باتیں کرتی تھی کہ یہ یار جو دل کو چیز پسند نہیں کیا کروں, پھر بھی شوہر ہے یہ وہ, اچھا وہ نیا گھر لے کے دے رہا ہے, تمہیں یہ گاڑی کا لڑکا پسند ہے, یہ گاڑی لیتے ہیں, تمہیں یہ موبائل چاہیے, برانڈڈ موبائل لے کے دیا, تم یہ کپڑے پہنے, اچھا اس کا ہم نے پہننا اوڑھنا دیکھا بالکل چینج ہو گیا وہ بالکل. تو ہم کہتے ہیں اتنا پیار کرتا ہے تم سے, لیکن اس کا یہی ہے, نہیں کرنی تھی. ٹھیک ہے, اب کیا, اب یہ تو مجھے تو پتا ہے کہ میری کہانی میں کیا ہوگا. اب ریسنٹلی اس لڑکی کو اس لڑکے نے ایڈمیشن دلوائی ہے یونیورسٹی میں. ٹھیک ہے, اچھا اس پہ کچھ یہ بھی تھا کہ باہر جائے گی اور باغی بنے گی یہ وہ, لیکن اس لڑکی نے اسٹینڈ لیا. پہلی بار اس لڑکی نے کہا آئی لائک. اینڈ آئی واز لائک شوک. میں نے کہا تم واقعی اس کو پسند کرتی ہو, تم نے 3-4 سال ہو گئے ہیں, تم نے اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا, اور یہ وہ, اور مطلب اتنا کہ میں اس کا بچہ بھی نہیں کرنا چاہتی, یا مجھے نہیں چاہیے, یا یہ وہ. سڈنلی اس دن میں گئی حیدرآباد, ریسنٹلی میں گئی, اس نے کہا آئی لائک ہم. بیچارے نے سب سے اسٹینڈ لے کے مجھے پڑھانا شروع کیا ہے. یار میں کتنا پڑھنا چاہتی تھی. میں نے کہا یار بہت اچھی بات ہے. تو میرب کا جو ہم کہیں گے, ہر خواہش کا احترام کرے گا, پورا کرنے کی کوشش کرے گا, سب کے سامنے اس کے لیے اسٹینڈ لے گا. تو میں بھی یہ چیز آپ کو آگے جا کے دیکھنے کو ملے کہ کس طرح سے وہ یہ سب کچھ کر کے میرب کے دل میں جگہ بنا لے. اور مجھے لگتا ہے کہ دل میں جگہ بنانی چاہیے, اور پھر میرب کا جھکاؤ بھی بنتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں گے سین وائز, آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں یار اب صحیح جا رہی ہے اسٹوری, اب واقعی میرب کو بھی تھوڑا سا آنا چاہیے. سو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ جسٹیفائی ہو جائے گا کہ جو ڈیسیجن لیا گیا اس سے اس کے حق کی تلفی نہیں ہوئی. ہاں بالکل بالکل, آپ کو یہ ملے گا. صحیح ہے, چلے پھر ہم بھی ویٹ کریں گے دیکھنے کے لیے کہ آگے کیا ہوتا ہے. اب آپ نے تو بہت, آپ تو نا وہ چھوڑ کے جا رہی ہیں, یہ بھی میں سوال چھوڑ کے جا رہی ہوں. ہاں, I can't wait to see those Let my episode give you the answer. We are eagerly awaiting to see that. رومانس, کہاں سے انسپریشن آئی ہے؟ اتنی کیوٹ سین آپ ڈالتی ہیں, اور اتنے کچھ سینس میں اتنی ڈیپتھ ہوتی ہے. جیسے وہ لان والا سین ہے جب میرب اور مرتسم کے
बीच में कॉन्वर्सेशन थी, मीरब ने कोई जुमला नहीं बोला. हाँ मैंने कहा लिखा था कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं बोलेगी. एंड उसकी एक तो यमुना ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आपने अच्छा लिखा था, उन्होंने सिराज साहब ने डायरेक्ट बहुत अच्छा किया. वो इतना पावरफुल सीन है कि वो दिल पे जाके लगता है, और हमें समझ आ रही है दोनों कैरेक्टर्स का ना किस तरह एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं. ये तो जो हमारे जो कैटलिस्ट होते हैं, जिस तरह से हया है या दूसरे लोग हैं, जब ये लोग और आग छोड़ते हैं ना तो मोहब्बत दूसरी जगह पे उभरती है. आग हालांकि ये लोग तुड़वाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन वही है कि चीज़ बनती ही जा रही है. भले माँ बेगम हो अपोजिट या कुछ भी हो, चीज़ बढ़ती जा रही है. हया की भी जो भी चीज़ें हैं या जो उसकी आगे निकलेंगी, लेकिन वो इन दोनों को जुदा नहीं कर सकेंगे. नहीं, एक चीज़ मुझे और जो अच्छी लग रही है वो जैसे बेड वाला सीन था, बिल्कुल आप लेकर आई रोमांस का यहाँ तक, और फिर आप ये कुछ और ही हो गया, लड़ाई झगड़ा और हम हंस रहे हैं. तो वो इतने अच्छे से आपने बैलेंस किया है. उसका क्या प्रोसेस होता है? कहीं से इंस्पिरेशन आ रही है? क्या होता है कि आपने सोचा यार मुझे ये ऐसे लिखना है? अच्छा, यही बात कि ये टॉम एंड जेरी हैं, बिल्कुल हैं. और खट्टी मीठी स्टोरी, खट्टी मीठी स्टोरी आपको रोमांस ऐसे देती है. बिल्कुल. उसमें फिर उनका देखने का तरीका या उनका तू में करने का तरीका भी ना, आप कहते हैं हाँ लगे रहे हैं यार, अच्छे लग रहे हैं. सही है ना? ये तो सही है, लगे रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं. इतना रोमांस दिखाने के बाद एक तो स्क्रीन की नीड भी होती है. हम सिर्फ रोमांस नहीं दिखा सकते, फिर तो सब कुछ ठीक हो जाएगा. अब वही मैंने आपको कहा ना कि जिगजैग लाइन में चलनी है. रोमांस दिखा रहे हैं, देन पीक पे आप कुछ और दिखाएं, फिर नीचे आ जाए, और फिर तो ये चीज़ जो है ना बैलेंस रखती है. और इससे लोगों को ये भी होता है कि यार हैं तो दोनों के प्रॉब्लम्स, दोनों की शादी भी जो है ज़बरदस्ती करवाई गई, तो वो चीज़ भी लेकर अगर इनकी मोहब्बत को लेकर जाया जाए ना, तो इस तरह से एक वैरायटी भी आती है मोहब्बत में. और इस तरह से मुझे लगता है एज अ राइटर मुझे मज़ा आया था शायद लिखने में. तो ये स्क्रीन पे आ गया है. लेकिन डायरेक्टर्स ने इसको बहुत अच्छे से शूट किया है, बहुत अच्छे से. और दोनों एक्टर्स ने इतना अच्छे से इसको राबिया, मुझे मैं कोई भी फिल्म देखती हूँ, वो इंडियन हो पाकिस्तानी कुछ भी, अगर मुझे उस हीरो की आंखें बोलती हुई नजर आए ना और हीरोइन की आंखें बोलती हुई, मतलब तो मैं कहती हूँ यार ये हिट जाएगा हीरो, ये ज़रूर जाएगा. और अगर जिसकी आंखें ही ऐसी जामिद हों और बिल्कुल ना कोई बोल सके, तो फिर वो जितना भी रोमांस कर ले उस पर कुछ सूट ही नहीं करेगा. वो यहाँ नहीं हो रहा काफ़ी. हाँ, तो मैं ये कहती हूँ, मुझे लगता है भाई मेरा रोमांस जो है ना वो खट्टा मीठा है, उसमें खटास भी है, मिठास भी है. तो आप दोनों टेस्ट लेते रहे, आपको अच्छा लगेगा. आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, और बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि ड्रामे की ट्रीटमेंट जो है वो हमें बहुत तक इंडियन सोप्स जो होते हैं उसकी फील आती है. लार्जर देन लाइफ भी हैं, वो स्लो मो में. तो लिखा हुआ ये ऐसे था, ये डायरेक्शन में ऐसे हुआ है? यार ये लिखा हुआ शायद इतना था, और डायरेक्शन में भी मैं भी थोड़ा सा हो गया. और लेकिन तो आपने लिखा ही ऐसा था? मैं बेसिकली मैं ये मानना चाहूँगी, मैं ये एतराफ़ करती हूँ कि मैं फिल्मी राइटर हूँ. तो जिसको फिल्मी लिखवाना हो मुझसे लिखवा सकते हैं, मैं बहुत अच्छी फिल्म लिखूंगी. लेकिन वही बात कि यार कुछ हटके करने के चक्कर में ना, तो हम लोगों ने ये कहा, मुझे भी ये लगा, और मैं वाकई जिस तरह से सिराज भाई ने वो पहला सीन लिखा था ना, राबिया मैंने लिखा था, बहुत बड़ी जो है सब खेत हैं, उसमें मुर्तसिम का मैंने इवन ये भी जो है मैं टेक्निक सिखाया कि कैमरा पीछे से आ रहा है. मैं वो तो मुझे मेरी भी कहती हैं कि क्या मतलब तुम डायरेक्टर थोड़ी हो. मैंने कहा कैमरा एरियल शॉट में आ रहा है, बिहाइंड द सीन आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. तो मैं फिल्मी हूँ, और मुझे लगता है कि जब फिल्में हम लोग इतनी देखते हैं यार, नेटफ्लिक्स यहाँ वहाँ की फिल्में, हम लोग इतना रोमांस देखते हैं, फिल्में देखते हैं, तो अगर हमारी लिखाई में, किसी एक बंदे की लिखाई में जैसे मेरे में है ऐसी चीज़, तो मैं इसको क्यों निकालूं. और अगर मेरे चाहने वालों को ये चीज़ इतनी पसंद आ रही है तो मैं क्यों निकालूं यार. चले तेरे बिन हिट ना होता तो मैं चलो इस बात को निकलेयर कर देती कि यार रोमांस नहीं चाहिए लोगों को, कुछ और ही दिखा देते हैं, रिवॉल्वर दिखा देते हैं, या एक दूसरे का झगड़ा दिखा देते हैं, या घर में जो मसले मसाइल हैं. लेकिन अगर मेरा रोमांस या मेरी जो फिल्मी ट्रीटमेंट, या खुद सिराज भाई भी ना थोड़े से वास्ट हैं इस चीज़ में, वो मुझे लगता है उनको बहुत, मतलब प्रोडक्शन वाले असद साहब या अब्दुल्ला कादवानी साहब, इनको वाकई पता था कि इस स्क्रिप्ट को कौन लेकर जाएगा और इसको इतने बड़े ग्रैंड स्क्रीन पे कैसे लेके आया जाएगा. उनकी है ट्रीटमेंट कुछ फिल्मी, और मैं भी फिल्मी हूँ. आई रियली लाइक के ओपनिंग तो ऐसी आनी चाहिए, हर जगह फूल हों, और जो है अच्छा कुछ ये भी हुआ है कि शायद हमारे सीन उनके सीन से मिल गए हैं, कुछ मैं इससे बिल्कुल इख्तलाफ करती हूँ. ऐसा कुछ नहीं है. भला एक तो ये है कि हम इसी खित्ते में रहते हैं, वो हमसे इतना दूर नहीं है, हमारे पड़ोसी मुल्क में. और दूसरा राइटर का मिलता है, व्यू मिलता है हर राइटर का. अब मैंने एक सीन लिख दिया है कि वो नाश्ते की टेबल पे इस तरह से झगड़ा करे, किसी और सीन में ऐसा नहीं होगा. यहाँ आप देखें, हीरो को गोली लगी है तो क्या कोई और हीरो इसी तरह से गोली नहीं मार सकता. इस पे ये क्लेम करना नॉट जस्टिफाइड. तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं था.
ہم بھی جو ہیں اسی جگہ پہ رہ رہے ہیں, اگر ہماری چیز جو ہے ہم لوگ ایسے دکھا رہے ہیں تو کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا. آپ کو دیکھنا ہے دیکھیں, نہیں دیکھنا نہیں دیکھیں, سمپل. مرتسم ہائے اتنا لیئرڈ کیریکٹر ہے ماشاء اللہ سے, مطلب ہر بار ایک نئی لیئر اس کی ہمارے سامنے کھلتی ہے. 2 جگہوں پہ مرتسم جو ہے نا وہ جا کے دل پہ آپ کے ٹچ کرتا ہے. ایک جب وہ شادی سے پہلے وہ کمرے میں جب جا رہا ہوتا ہے اور حیا اس کو سیڑھی پہ روکتی ہے تو وہ جاتا ہے, اور کیونکہ اس کو اس کا درد محسوس ہو رہا ہوتا ہے میرب کا, اور جو مزار پہ اس کے لیے دعا مانگتا ہے. میرے خیال میں وہ پوائنٹ تھا جہاں مرتسم کی میں تو فین ہو گئی تھی. تو یہ جو اتنی لیئرس تھیں, میں انٹرسٹڈ ہوتی ہوں کہ کیریکٹر آپ لوگ کیسے لکھتے ہیں. آپ نے سوچا تھا کہ مرتسم سینسٹیو بھی ہوگا, اس میں تھوڑی سی ایروگنس بھی آئے گی, یا جب آپ لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں تو بس وہ کریٹ ہوتا جاتا ہے, یا کوئی ذہن میں ہیرو تھا جس پہ لکھا ہے آپ نے؟ ایک تو رابعہ ایک بندہ جو مطلب پڑھ کے نکلا ہو, اس پہ اچانک سے ذمہ داری ڈالتے ہیں آپ کہ بھائی یہ پگ ہے, تمہیں پہننی ہے, تمہیں جانشین بننا ہے. اس کے کیا خواب ہوں گے, اس کی کیا تھی لائف, وہ کیسے بدلی, یہ آپ کو آگے دیکھنے کو ملے گا. تو وہ اگر آپ کے اندر کوئی درد موجود ہے نا تو آپ کو دوسرے کا درد محسوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا اس میں سینس آف رسپانسبلٹی ہے کہ یار یہ پگ ایسی نہیں رکھ دی گئی, اس کو لے کر چلنا ہے. حیا اس کی کزن ہے, وہ کیا کہتے ہیں, وہ میری امانت ہے, مطلب میری پھوپھی کی بیٹی ہے, میری امانت ہے, مجھے جو اس کی شادی کروا کے اپنا فرض اتارنا ہے. وہ اپنے فرض نبھا رہا ہے, گاؤں کے فیصلے کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے اوپر لوگوں کی زندگیاں ڈپینڈنٹ ہیں یار, مجھے گھر چلانے ہیں. ایسا بندہ سوئے گا بھی نا تو اس پہ ایک چیز سوار ہوگی. تو میں نے دیکھا ہے وہ اتنا رسپانسبل یہ ہو, لیکن وہی بات ہے کہ جب وہ میرب سے ملتا ہے یا جب میرب سے اس کی, تو وہ بھی نہیں چاہتا کہ میں نہیں چاہتا, اگر تم ایک بار مجھ سے شادی نہیں کرو گے میں 100 بار تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا. اس کی ایک ہے انا. اور اس بندے کو, جس بندے کو اتنا ماحول دن رات ایسا ماحول ملا ہو نا, وہ یہی کہے گا کہ بھائی میری بھی ایک مرضی ہے, میں ایک اونر ہوں, ہر کوئی اس کا ادب کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے. اور اس میں ایک آپ وہ کیا کہیں کہ چنگاری لا دیں میرب کی طرف سے. میرب ایک چنگاری ہے کہ بھائی تم جو ہو تم کچھ نہیں ہو, میں ہوں. تو اب جو ہے اس کو یہ تھوڑا سا ایک چیلنجنگ بھی لگ گیا ہے. شروع میں اس کو لگا, اس نے کہا کہ یہ تمہیں انکار کرنا ہے تم کرو, میں کیوں کروں, تمہیں یہ کرنا ہے تم کرو, میں کیوں کروں. ٹھیک ہے. اس نے صرف اپنے خاندان کی عزت کے لیے اس سے شادی کی تھی. اچھا اس کا سین جو مزار والا ہے, بہت سارے لوگوں نے مجھے میسیجز کیے ہیں کہ وہ اس کے لیے وہاں پر دعا کیوں مانگ رہا ہے. یار آپ ایک روتی ہوئی لڑکی کو جس کے ماں باپ نے دروازہ نہیں کھولا, اس پہ وہ رو رہی ہے کہ دروازہ نہیں کھول رہے, میں کہاں جاؤں, اب میں کہاں جاؤں. تو اس کو لے کے آیا, اس کا درد نہیں فیل کرے گا. وہ بندہ, میں نے آپ کو کہا, وہ بندہ جس کا کچھ ہے جو آپ آگے دیکھیں گے کہ اس کے وہ درد محسوس ہوتا ہے, اس کو بھی خود کچھ درد ہو چکا ہے پاسٹ میں. تو وہ اس کو لے کے آتا ہے, وہ رو رہی ہے, وہ کہتی ہے کہ میں اپنے لیے کیا مانگوں, تکلیف میں تو یہ ہے, اس کو جو چاہیے وہ مل جائے. تو محبت کا فیکٹر تو آ گیا کہ اس کی طرف آ گیا ہوتا ہے, اس وقت صرف ہمدردی محسوس ہو رہی ہے. ہمدردی ہے, لیکن ہمدردی کو آپ ہمدردی بڑھتے بڑھتے اتنی ہو جائے گی کہ وہ اس کا درد محسوس کرے. اور وہ میں نے ایک سین میں دکھایا بھی ہے کہ وہ اس کی طرف جھک رہا ہے. سب سے پہلے تو یہاں پر یہ بڑی چیزی سی بات ہو جائے گی, لیکن یہ بات ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے نا تو محبت ہو ہی جاتی ہے. اوکے, یو بلیو ان دیٹ؟ ہاں, آئی جسٹ ریئلی بلیو ان دس. مطلب اگر آپ ارینج میرج بھی, ہمارے خاندان میں بہت سارے ارینج میرجز ہوئی ہیں, لیکن وہ کہتی ہے نکاح کے بعد نہیں, بس اچھا لگ رہا ہے, اچھا ہے, کیئر کر رہا ہے, اچھا ہے, مطلب وہ اچھا لگنے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. کتنے لوگ آپ یہاں کہہ رہی ہیں پھر یہاں نکاح کا اثر ہوا ہے مرتسم پہ زیادہ. ہاں, اب وہ اس کی ذمہ داری ہے, اب اس کو اس سے محبت ہو بھی گئی ہے. مطلب ایک طرح سے یہ ہے کہ بھلے یہ کیا بھی ہے, اس کے ساتھ کچھ بھی ہوا ہے, لیکن وہ تو محبت نچھاور کر رہا ہے نا. آپ اس کو اینٹی ہیرو, یہ جو ہے اینٹی ہیرو, اس کا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں, کس بنیاد پہ کہہ سکتے ہیں؟ ہی از کیئرنگ, ہی از ٹورڈس ہر, یو نو, اس کی ہر چیز, ہر خواہش پوری کر رہا ہے. ماں بیگم کے سامنے ماں کو غلط کر کے اس کو صحیح کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ آپ دیکھیں اس کا بروٹپ کیا ہے یار, آپ اس کو ویسے دیکھیں نا, کہ مطلب آپ کیوں اس پہ سختی کر رہی ہیں, اس کو جیسے چلنا ہے ویسے چلیں. وہ اس کی بنائی ہوئی فش کھا رہا ہے, از الرجک ٹو دیٹ. تو اور کیا مطلب مر کے دکھائے, مطلب کیا چاہتے ہیں؟ مر کے بھی دکھایا بیچارے نے, مرتے مرتے بچا. میں بتاتی ہوں کیا چاہ رہے ہیں, تو اس میں بعد میں آتی ہوں, بتاتی ہوں کیا چاہ رہے ہیں ہم. بٹ میرب سے وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ میرب, اس کی ایگو کا ایشو بن گئی ہے اب. میرب کو وہ توڑنا چاہتا ہے, یا وہ میرب کو ریزسٹ نہیں کر پاتا ہے؟ میرب کو حاصل کرنا چاہتا ہے, وہ میرب کو پانا چاہتا ہے اس کی مرضی سے. یہ تو آپ نے اتنا خوبصورت جواب دیا ہے. میں تمہیں حاصل نہیں, میں تمہیں پانا چاہتا ہوں. یہ اس کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کو اتنی محبت دی جائے کہ اس کے اندر کوئی نفرت بچے ہی نہیں. تو ایک تو مرتسم کی شال اور ریوالور,
مرتسم کی شال، مرتسم کی شال کا خیال کیسے آیا آپ کو؟ یار مجھے شال پہننے والے لڑکے بڑے اچھے لگتے ہیں. اوکے. شیو سوری وتھ شیو اور شال پہننے والے. تو میں نے تو ہمیشہ اپنے ہیرو کو دیکھا ہے کہ شال میں. ہاں اور ویسے بھی سردیوں کا موسم تھا تو شاید اسی وقت لکھ رہی ہے سویٹر نہیں پہنا سکتی تھی, شال پہنا دی. یہ کہ گرے سے یہ آپ کا ایک ٹرینڈ ہے, چلتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں. اور بٹ آپ کو اندازہ تھا کہ شال کا اتنا بڑا سین بنے گا؟ اور مجھے میسج بھیجا ہے, اس نے مرتسم شالز نکالی ہیں. میں نے کہا بھائی میں آتی ہوں تمہاری دکان پہ لینے, ایک دو لے لیتی ہوں. میں اتنی کوشش آپ اپنے ہسبینڈ کو لے جا کے, میں نے کہا مرتسم کے جائے نماز مت بنا دیجیے نا, اس کی جائے نماز کی بھی دکان ہے. میں نے کہا بھائی بس ایسے نہیں کرنا, بس اسی تک رکھنا. میں سوچوں آپ اپنے ہسبینڈ کو مرتسم شال دیں گی تو ان کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ وہ مجھے کہہ رہے تھے یہ شال پروڈکشن میں بچی ہوگی تو مجھے دلا دو. میں نے کہا یہ تو وہ لوگ اپنی وال پہ لگائیں گے کہ یہ سارا اسٹف جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے نا رابعہ. ہم لوگ دیکھتے ہیں میں دوسری انڈسٹریز میں کہ جو چیز ہٹ ہوتی ہے اس کی چیزیں کچھ مخصوص رکھ دی جاتی ہیں. بالکل بالکل. کسی کی کوئی کیپ رکھ دی, کوئی شال رکھ دیا, کوئی گٹار رکھ دیا. تو ہماری انڈسٹری میں بھی ہمارے پروڈکشن ہاؤس کو بھی ایک وال بنا دینی چاہیے کہ اس کی یہ یادگار چیزیں ہیں.